ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ جی ہماری مہمان موجود ہیں. پہلے میں ان کا ڈیزگنیشن بتاتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس حوالے سے گفتگو کرنے والے ہیں. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان, کنوینر نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس آن SDGs. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے, اس کے کون سے نکات ہیں اور کون سے نکات پر آپ کام کر رہی ہیں خصوصی طور پہ, اس پہ ہم بات کریں گے. رومینہ خورشید عالم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. جی اٹھا پاکستان. بالکل. آپ کو دیکھ کر تو زیادہ آئی تھنک اس وقت, کیونکہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا, ویسے بھی آپ کہیں جاتی ہوں گی تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا ان سے اپنا مسئلہ پہلے ڈسکس کروں. ہاں یہ تو ہے. آ جاتے ہیں کوئی ایسی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں, ہر جگہ پہ آف کورس آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کرنٹ لائک ایک سوشل سٹیٹس, ناٹ سٹیٹس, ایک آب و ہوا اس طرح کی بن گئی ہے کہ ناؤ نو بڈی تھنک کہ آپ کی کوئی ذاتی زندگی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی خیر جو پولیٹیکل ہم لوگ ہوتے ہیں, آف کورس وی آر دا پیپل جو پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پبلک کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور پبلک کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں, تو وہ تو they can come anytime, they can ask anything anytime. اچھا, SDGs سے پہلے ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ when you say you are special assistant to the Prime Minister, آپ کے جانرا میں کون سی چیزیں آتی ہیں یا کون سی چیزوں میں آپ ان کو اسسٹ کرتی ہیں, یا آپ کی ان سے گفتگو یا فوکس جو ہے آپ کے کام کا ود ریلیونسی ٹو دا پرائم منسٹر, وہ کس حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو لوگ آف کورس شہباز صاحب کو کوئی نہیں جانتا, لیکن ایز بینگ اے پرائم منسٹر اور وائل ہی واز دا چیف منسٹر ایز ویل پنجاب, تو ایوری بڈی نوز کہ وہ ان کا فوکس تو اس وقت پاکستان کی ہر ایک چیز کے اوپر ہے. اور جس طرح وہ مطلب ایوری بڈی نوز کہ وہ جتنی صبح سویرے اٹھتے ہیں اور جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو فوکس ہر چیز پہ. جہاں تک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ ہر ایک اچھے آئیڈیا کو, ہر ایک اچھی بات کو جس میں ملک کی عوام کی بقا ہے, عوام کے لیے فائدہ ہے. اسپیسیفکلی اف آئی ٹاک اباؤٹ یوتھ, تو آپ کو پتہ ہے جب وہ CM تھے تو تب بھی ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. اس میں انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم جس سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے بچوں کو ہوا, اور ابھی دوبارہ جو یوتھ کے پروگرام ہے اس کو انہوں نے جس طرح سے اتنے مشکل حالات میں بھی ریوائیو کیا, تو ہی از آلویز اوپن فار دا گڈ سجیشنز اینڈ گڈ آئیڈیاز. اور یوتھ کو لے کر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, بالکل. اور اس کے لیے انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر میڈم شہزہ فاطمہ خواجہ جو ہیں, شی از لوکنگ آفٹر دا یوتھ پورٹ فولیو, سو ان دیٹ شی از ٹرائنگ ٹو ورک ایز ہارڈ ایز شی کین. اچھا, اب بھی SDGs کی طرف آتے ہیں, کیونکہ SDGs جس طرح UN کی طرف سے ہم نے پہلے اس کے بارے میں سنا, پھر جو حکومت آتی ہے obviously وہ اس کے نکات کو لے کر چلتی ہے, اور اس میں اسٹنٹڈ گروتھ سے لے کر میل نیوٹریشن سے لے کر خواتین, بچے, ہر چیز, ہر ایسپیکٹ آ جاتا ہے. یس, سو کون سی ایسی اس میں چیزیں ہیں SDGs کا, تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیجئے میرے خیال میں, اگر زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اوور آل 17 پوائنٹرز پہ کام کرنا ہے, لیکن اس میں سے بھی چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے دل سے قریب بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو پہلے ہم کہتے ہوتے تھے لائک MDGs, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. اور جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے, کیونکہ ظاہر ایک ٹارگٹ جو ہے وہ UN نے اور سب نے مل کے جس طرح سے وہ ایک کانفرنسز انٹرنیشنلی ہوتی ہیں, پھر ٹریٹیز آپ کو پتہ ہے سائن کی جاتی ہیں, تو اس میں اٹ واز بین میک شیور کہ تمام تر جو ممالک ہیں, ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے وہ ان کو لے کر چلیں اور اپنے اپنے ممالک میں جو ہے ان کو انشور کریں, جس میں یہ 17 گول ہیں. اور ان 17 گول جو ہیں ان کے مختلف ایلیمنٹس ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اگر ہم کلائمیٹ چینج کو لیں تو آپ دیکھیں کلائمیٹ چینج ایک اتنا اہم ایلیمنٹ ہے کہ بہت ساری جگہوں میں وقت سے پہلے بارشوں کا ہونا, زیادہ بارشوں کا ہونا, موسم کی تبدیلی, اور اس سے ریلیٹڈ جیسے رورل ایریاز ہیں وہاں پر اگر بارشیں اس طرح سے نہیں ہو رہی, لوگوں کا جو مائگریشن کا ایک ایلیمنٹ جو اربن ایریاز میں ہے, تو گول 11 جو ہے دیٹ از فار دا سسٹینیبل سٹیز, کہ جو شہر ہیں ان کو آپ کس طرح سے سسٹینیبل کر سکتے ہیں. پھر جینڈر ایکویلٹی ہے, پھر چائلڈ رائٹس ہیں, چائلڈ ہیلتھ کیئر ہے. جینڈر ایکویلٹی میں کیونکہ obviously کچھ عرصے پہلے تک تو میل فیمیل کی بہت بات ہوتی تھی, اب کیا ہم ٹرانسجینڈرز کو بھی اس میں لے کر آئے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں؟
देखिए मैं आपको बताती चलूँ, दिस इज़ माई सेकेंड टर्म इन द पार्लियामेंट अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने पिछले जो दौर है उसमें भी अलॉन्ग विद माई फेलो कोलीग्स हम लोगों ने ट्रांसजेंडर पे बहुत काम किया। हम लोगों ने जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको क्या, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत काम किया तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमने कोशिश ज़रूर की और अभी भी कर रहे हैं टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम। क्योंकि देखिए कुछ भी किसी को कहने से पहले हर एक शहरी जो पाकिस्तान का है, वो चाहे मर्द है, औरत है, बच्चा है, ट्रांसजेंडर है, वो कोई भी है, उसको एक जो आइन हक देता है वो सबके लिए इक्वल है और हमें उसको मानना है। और बीइंग ज़ाहिर है हम जिस रिलीजन को भी, हर रिलीजन जो है वो आपको अखलाक का और तरबियत का, हकूकुल बात का दर्स भी देता है। तो इसमें ट्रांसजेंडर के ऊपर हम लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। उनकी जैसे लास्ट टर्म में हम लोगों ने नेशनल यूथ अवार्ड्स जो हैं वो हुए थे, ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स, उसके अंदर पहली दफ़ा ये हुआ था कि पाकिस्तान में किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत काम करती है, उनको हाईलाइट किया गया, अवार्ड दिया गया। उनको FDI था, उनको अवार्ड मिला था तब, और उसके बाद सक्सेस स्टोरीज अब तो माशाल्लाह बहुत सारी हैं, लेकिन तब हमारी जो मेन यहाँ बड़ा मसला है। और ये जो बल्कि वायलेंस के इंसिडेंट जितने हुए हैं, और देखिए वायलेंस जो, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वायलेंस जो है वो उनकी नौयत मुख्तलिफ है। कुछ जो है वो इतने फिजिकल हैं कि वो ज़ाहिर नज़र आते हैं, कुछ जहनी टॉर्चर भी है, वायलेंस भी है, कुछ फिजिकल वायलेंस है, मतलब देयर आर सो मैनी उसके अंदर जो है कंडीशंस और वो आती हैं। और इसमें पंजाब के अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि भी एक स्पेशल कमेटी जो है होम मिनिस्टर जो अता तारिक साहब थे, उन्होंने वहाँ पर बनाई और उसके अंदर कोशिश किया गया कि फेडरेशन से और सूबे से लिया जा सके। और इसका जो सबसे एक और जो अहम चीज़ है, SDG जो पार्लियामेंट की टास्क फोर्स है, ये एक वॉलंटियर वर्क होता है। जो हमारे मेंबर्स इस टास्क फोर्स में है वो कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस या मैं ऐसा नहीं है, क्योंकि शायद लोगों को लगे कि पैसे लेके काम कर लेते हैं। अच्छा है, बताइए ये। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये टोटल एक वॉलंटियर वर्क है और इसके अंदर आप अपनी एफर्ट डालते हैं। और ये कोई हम एहसान किसी पे भी नहीं करते, ये मुल्क हमारा है और हम सबको काम करना है। क्योंकि अमूमन लोगों को ये होता है कि अच्छा MNAs वगैरह जो हैं इनकी तो बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो उसको ज़रूर पढ़ लें। मैं ये नहीं कि कोई जताना या कुछ करना नहीं, लेकिन दे शुड, हमें किसी पर भी बात करने से पहले उसके हकायक को जान लेना ज़रूरी है। लेकिन ये जो टास्क फोर्स होती है, ये पार्लियामेंट, क्योंकि 340 जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग जो वॉलंटियर अपना प्रॉपरली काम करते हैं, 30 मेंबर्स की हमारी टास्क फोर्स है। इसके अंदर इसके साथ हमारे 6 से 7 सेनेटर्स भी होते हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन। और उसके बाद जो सूबे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार हैं, तो हमारा जो काम है, हम सूबों के साथ भी कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और कौन सा सूबा SDGs पे किस तरह से काम कर रहा है वो देखते हैं हम कैसे। और पिछले 4 साल में मैं आपको बताती चलूं कि अनफॉर्चुनेटली इसकी एक नेशनल मीटअप कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंटरनेशनली हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनली जो है वो हर साल UN की कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम तर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन तो उसी तरह जहाँ पे हमारा जो मुल्क है इसमें भी होना बहुत ज़रूरी थी, जो कि गुज़श्ता 4 साल में नहीं हो सका। सो उसी के उसके अंदर आई वेंट टू पंजाब, वहाँ पर हमारी बात हुई और अब मैं कराची जो है उसमें आई हूँ, इसी सिलसिले में सिंध आई हूँ। और 27 और 28 को हमारी इंशाल्लाह ये कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है, जिसका मकसद ये है कि तमाम तर सूबे जो हैं और इंक्लूडिंग हमारा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है वो भी यहाँ पर आएँ, उनके मेंबर्स आएँ और जो है वो बता सकें कि क्या और किस तरह एक दूसरे को हम सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और क्या अच्छी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे सिंध ने काफ़ी एक चीज़ ज़रूर मैं इस पर अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि गुज़श्ता 4 साल में सूबा सिंध जो है उनकी जो काविशें SDG से रिलेटेड हैं, लॉ के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। और जो कि ज़ाहिर जो होता है वो फिर नज़र भी आता है, तो वो रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। सो वी आर ट्राइंग कि हम वो चीज़ें जो हैं हमारी जो नेशनल वेबसाइट है, क्योंकि गुज़श्ता 4 साल में उस पर कुछ प्रॉपरली अपलोड नहीं, जो काम नहीं हो सके क्योंकि ग्रजेस की वजह से हैं जो भी, लेकिन मुल्क तो सबका एक है और सूबे भी सब एक हैं क्योंकि पाकिस्तान है तो सब है। उसमें जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे कोई भी जो पाकिस्तान कोई भी लोग हैं वो उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ये तो हमने
بڑی پولیٹیکل ٹاک کی ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے چیزوں کو. اب آپ سے کچھ اور سوالات بھی کریں گے جو عوام میں ویسے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں جب وہ آپ کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا آپ کی طرح اور پولیٹیشنز کو بھی دیکھتے ہیں. سو رائٹ آفٹر دا بریک ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ رومینہ خورشید عالم صاحبہ موجود ہیں اور کافی ساری باتیں ہم ایس ڈی جیز کے حوالے سے کر رہے تھے, لیکن کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں اور وقت بھی ہمارے پاس کم رہ گیا تو کچھ چیزیں میں فیمیل پولیٹیشنز کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے یہاں فیمیل پولیٹیشنز میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی فیمیل کی کسی بھی اگر ایون میڈیا میں بھی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپیرنس جو ہے اس پہ آپ زیادہ توجہ دے رہی ہوں گی, یا آپ کی جو انٹیلیجنس ہے یا ایجوکیشن ہے شاید وہ اگر کہیں کمپرومائز بھی ہے اس کے باوجود آپ کو مواقع مل رہے ہوں گے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کوئی بھی فیلڈ ہے, جیسے میڈیا ہو, پالیٹکس ہو, ٹیچنگ, اینی فیلڈ, آپ اگر کام نہیں کرتے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. کوئی آپ کو یوں ہی تو صرف آپ کے پیرنٹس یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں, اپیرنس آف کورس اور یہ پیرنٹس صرف میڈیا کے لیے, پالیٹکس کے لیے یا آفس کے لیے نہیں, آپ کی اپنی ذاتی ایک زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی خوشی کے لیے, آپ کی خوشی کے لیے بھی, دیٹ آف کورس اٹ شوز یور پرسنالٹی. اور آپ کو ہر جگہ کے لیے ایک ڈیکورم ہے. آپ اب جیسے پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کا ایک اپنا ڈیکورم ہے کہ آپ کو اس میں کیسے آپ ڈریس اپ ہوتے ہیں, کیا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری پرسنل ٹو اینی ون. اور میرے خیال میں ہم لوگ سب جواب دہ اپنے رب کو ہیں, لوگوں کو تو ہم کبھی راضی کر ہی نہیں سکتے. تو اس سے میں اس فارمولے پہ چلتی ہوں. فالو بھی کیا اب تو جاتا ہے. اب دیکھیں تصاویر جب آتی ہیں لوگ فالو کرتے ہیں, خواتین فالو کرتی ہیں. آئی تھنک کہ فالو مطلب میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز ہے تو آپ اس کو ضرور فالو کریں, اور اگر کچھ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو فالو, مطلب ہر ایک کی اپنی زندگی ہے, آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ پتہ نہیں اس شخص کی زندگی پہ وہ کس کرائسس میں سے گزرا ہے. کیونکہ میرے خیال میں ہم جو آپ جیسے ابھی میں آپ کی کہانی سن رہی تھی وچ از اے ویری بیوٹیفل تھنگ, جو آپ میں سمجھتی ہوں کہ آپ روز اپنے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ اور بہت ایک پرانی وہ ایک ٹریڈیشن سے لگتا ہے. تو اس میں آپ جیسے ورکنگ خواتین کی یا پیرنٹس کی بات کرتی ہیں, تو میرے خیال میں جو عورت گھر پہ ہوتی ہے اس کی زندگی میں بھی بہت سارے کام ہیں, اور جو کام کر رہی ہوتی ہے ورکنگ کلاس عورت ہے اس کے لیے بھی. اب کچھ ان میں سنگل مدرز ہیں, کچھ پتہ نہیں کیسے کیسے کرائسس میں, اور بلکہ میں تو کہتی ہوں خواتین جو ہیں ان کی لائف میں ایک ایکٹنگ کا بہت رول چل رہا ہوتا ہے. آپ خوش ہیں نہیں, آپ نے باہر آ کے یوں ریپرزینٹ کرنا ہے. یس وی آر لائک یو نو سم تھنگ, آپ جتنے مرضی آپ انٹرنل کرائسس. کالر بھی ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. جی میڈم وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میڈم میں شہزاد علی کراچی سے, اور میرا سوال میم سے یہ ہے کہ میں پاکستان اسٹیمیل امپلائز جو 4,500 نکال دیے گئے تھے نا, تو ان میں سے ہوں. تو ایک تو خان صاحب کی دور میں ہم لوگ بے روزگار بھی کیا گیا, ہم سے گھر بھی لیے. اچھا میڈم وہ تو انہوں نے ہمیں گولڈ ہینڈ شیک کا کہا تھا, وہ بھی نہیں دیا. جو ہمارے اپنے پیسے تھے وہ بھی یعنی چلے انہوں نے دیے یا نہیں دیے. لیکن اس سے زیادہ میڈم نقصان یہ ہو رہا ہے کہ قومی ادارہ وہ جو خان صاحب کے دور کے کافی سالوں سے ہم یہ اس طرح دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. جو خان صاحب میرا وہ ہے کہ جو قومی ادارہ جو اربوں روپے کا لگا ہوا تھا خان صاحب کی گورنمنٹ میں, جن لوگوں کو لگایا گیا انہوں نے اندر ٹرمینل میں سے تانبا, پیتل, یہاں تک کہ کم پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑوں روپے کا جو ہے نا وہاں مال تیار تھا, اسکریپ تھا, سب نکال کے بیچے آ رہے ہیں ابھی تک. لیکن اب کیونکہ نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, انہوں نے کوئی بھی ادھر کوئی نیا اپنا کوئی بندہ یعنی لگایا یا اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کی, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے میڈم. یا کر سکتے ہیں یا کیا سوچ رہے ہیں, یہ ہم ضرور پوچھ لیتے ہیں. گو کہ یہ آپ کا سبجیکٹ اس طرح سے شاید نہ بھی ہو. سندھ کی یہ بات کر رہے ہیں, اسٹیل مل کی بات کر رہے ہیں, جو کہ ایک وائٹ ایلیفنٹ ہے اور بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ڈیٹوریشن اور جو اس کے حالات ہیں. سو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ اس جو گورنمنٹ یہ آئی ہے, کولیشن گورنمنٹ جو آئی ہے, اس کی پرائورٹیز میں ایسی چیزیں نہیں ہیں, بالکل ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بجٹ کا سیشن گزرا, پولیٹیکلی سینیریو جو چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کیبنٹ پراپرلی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس کو, کیونکہ اسٹیل مل آپ نے خود کہا وائٹ ایلیفنٹ, اینڈ وی آل نو کہ یہ کتنا بڑا وائٹ ایلیفنٹ. اور وہ لوگ, اب میں چونکہ پولیٹیکلی صبح خیر لوگوں کو خود بھی اندازہ ہے,
لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کیا کر گئے، وہ جو کر گئے وہ تو ہمارے بھائی نے خود بتا دیا، اور اگر شاید میں کہوں تو وہ لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آیا، لیکن جو انہوں نے سروائیو کیا یا سفر کر رہے ہیں وہ جو ہے ہم دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر بات چیت ظاہر ہے چل رہی ہے، اور دس از آف کورس ان دا پرائورٹی، لیکن چیزوں کو ہونے میں وقت تو ضرور ایک لگتا آخری ہے. چیز میں آپ سے بس بریف جس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے صوبہ، ہم کہتے ہیں ہر چیز یہ صوبہ کرے گا، صوبہ کرے گا، فیڈرل اس وقت کی موجودہ حکومت کیا سندھ کے بارے میں بھی کوئی نظریہ رکھتی ہے، سندھ کی عوام کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں جو کیبنٹ ہے، اگر آپ اس میں ہی دیکھ لیں تو آپ کو پورٹ فولیوز جو ہیں انہی سے اندازہ ہو جائے گا. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ آپ سندھ کی ہماری بہت جو ظاہر ہے دبنگ قسم کی خاتون جو ہیں، جو الیکٹڈ بھی ہیں، شازیہ مری صاحبہ، وہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. پھر کلائمیٹ چینج جو ہے آپ دیکھیے وہ شہری رحمان صاحبہ کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اور جو کیبنٹ ہے اس میں تمام تر جو لوگ ہیں. تو آف کورس سندھ کا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ کیبنٹ میں موجود ہے آن ویری امپورٹنٹ پورٹ فولیوز. تو آف کورس جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ ایک تو یہ سب سے زیادہ ہے کہ کولیشن ہے، اس میں ایوری تھنگ وچ چاہے وہ سندھ سے ریلیٹڈ، اور آپ نے دیکھا کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی پرائورٹیز میں چاروں صوبے اسی طرح سے موجود ہیں، اور میں تو چاہتی ہم تھی کہیں پہ بھی علیحدہ نہیں ہیں. مزید بات کرتے لیکن ٹائم بالکل ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اور کیپ کمنگ بیک. جب آپ آئیں تو ضرور ہمارے فورم پہ آئیں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ آپ کے لیے اور کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے. ود دیٹ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.